بیرسٹر گوہر خان چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ ہیں۔ بیرسٹر صاحب، جو آپ کی جماعت کے اندر کی صورتحال ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب آپ کی جماعت کے، بلکہ پاکستان میں جو سلجھے ہوئے سیاستدان ہیں ان میں سے ایک ان کا نام لینا چاہیے۔ قانونی معاملات بھی سمجھتے ہیں، سیاسی معاملات کو بھی سمجھتے ہیں۔ علی ظفر صاحب بہت دھیمے مزاج کے اور سلجھے ہوئے آدمی ہیں، آپ خود میں شامل ہیں، جن کو میں کہتا ہوں بہت ہی ماڈریٹ ایلیمنٹ ہے، جو تو کار بھی نہیں کرتے کسی کو، لیکن آپ تینوں آپس میں الجھ پڑے۔ بیرسٹر صاحب ان کی طرف دیکھ رہے ہوں، وہ بیرسٹر صاحب کی طرف انگلی اٹھا رہے ہوں، تو یہ کیا ہوا آپ نہیں وہ دیکھیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم سارے بھائی ہیں، آپس میں کام کرتے ہیں، اور خان صاحب نے جس کو جو اسائن کیا ہوا ہے وہ ڈیوٹی مقرر کی ہے، اور ہم چلتے رہتے ہیں آپس میں۔ تو میں سم ٹائم ہو جاتا ہے، بڑا ہم کبھی بھی اس کو اتنا نہیں لے رہے۔ آپ نے بڑا جذباتی ہو کے کہا میں چیئرمین ہوں۔ نہیں، وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں، لوگ کہتے رہتے ہیں، لیکن سم ٹائم تو کہنا پڑتا ہے۔ بات دراصل یہ کہ ہماری اپنی ڈیوٹی اسائنڈ ہے اور ہم اپنا سارا کام کرتے ہیں، لیکن ہم ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، اور ہماری پارٹی میں جتنی ڈیموکریسی ہے یہ شاید کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں نہیں۔ ہم کنگ یا ڈکٹیٹوریل نہیں ہیں، ہم کسی کو نہیں کہتے، کسی بھی ورکر کو بھی نہیں کہتے کہ جی آپ یہ بات نہ کرو۔ کور کمیٹی، پولیٹیکل کمیٹی، لیگل کمیٹی کی ہماری میٹنگز ہوتی ہے، ہر بندہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا ہے، اور بڑا کھل کے دیتا ہے اور بڑے فورسفلی دیتا ہے، لیکن جب ہم فیصلہ کر لیتے ہیں پھر اس فیصلے کے پیچھے ہم سپورٹ کرتے ہیں سارے، اور ہماری ساری فیصلے جو ہیں وہ ہم ریکمنڈیشن کی صورت میں خان صاحب کے سامنے رکھتے ہیں، اور خان صاحب کا فائنل سے دیٹ از دی ہمارے لیے قاعدہ، قانون، کلیہ۔ آپ کی ملاقات کو کویسچن کیوں کیا گیا؟ کیا آپ کی جو وابستگی ہے یا لائلٹی ہے جماعت کے ساتھ اس کو کویسچن کیا؟ وہ اس کی میں نے مذمت کی ہے کسی صورت میں، میں نے اس کو یہ کہا، اس کی ایک ریزن ہے کہ آپ ملے تو وفاداری، کوئی اور ملے تو پھر آپ کہے غداری، نہیں کوئی اور ملے تو منظوری نظر۔ 25 تاریخ کو بھی روکا گیا، وکلا چلے گئے، سلمان اس کا حصہ تھا، پھر کیوں آگے بڑھے؟ اس لیے نہیں ہونا چاہیے تھا، بٹ اس پہ ہم بات نہیں کرتے کہ کیوں ایسا ہے۔ نہیں، پولیٹیکل پارٹی نے آج تک یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر بہنوں کو روکا جائے تو باقی لوگ نہیں جائیں گے، اور اگر وکیلوں میں سے کسی کو روکا جائے تو باقی نہیں جائیں گے، یا پولیٹیکل لیڈرشپ کو ہمارا روز روک لیتے ہیں، بیکاز وہ لوگ جو ہمیں ملنے نہیں دیتے وہ تو کہتے ہی یہی ہے، چاہتے ہی یہی ہے کہ خان صاحب سے ملاقاتیں۔ لیکن یہ اگر ہم اس طرح سخت کر لیں، اس گروپنگ کی جو آپ کی جماعت کے اندر بڑی اسٹرانگلی ایگزسٹ کرتی ہے، آپ پبلکلی اس کو نہیں مانتے، لیکن there are certain people who are associated with Alima, there are certain people who are considered very close to بشرا بی بی، اور باقی وہ ایلیمنٹ ہے جو علی مین، بیرسٹر گوہر اور بہت سارے دیگر کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ گروپ ہے پورا جو ہم خیال ہے یا ایک طرح کی سوچ کے لوگ ہیں، تو آپ 3-4 حصوں میں بٹ جاتے ہیں۔ وہ دیکھو یہ سوچتے ہوں، اس پر ہے کنسرن، میں آپ کو اپنی بات کروں، میری آج تک کوئی سوشل میڈیا ٹیم نہیں ہے، میں زیادہ تر اگر ٹویٹ پہ کرتا ہوں تو میں نشانہ بنانا آسان ہے، نشانہ بڑا آسان ہے بالکل، اور میں ٹویٹ پہ بھی اگر کرتا ہوں تو خود کرتا ہوں، یا میرا ایک ہی والنٹیئر ہے وہ کرتا ہے، اور فیس بک ہے تو وہ اردو میں کرتا ہے، کیونکہ میں اس لیے اردو وہ کرتا ہے، مجھے اردو بول تو سکتا ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا، پڑھ بھی تھوڑا بہت، لیکن میں لکھ نہیں سکتا اردو، اس لیے میرے لیے وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا کی، ہاں پاکستان تحریک انصاف میں گروپس نہیں ہیں، لیکن اختلاف رائے ضرور ہے، کوئی کہتا ہے آپ اس طریقے سے اقدام کرو، کوئی کہتا ہے اس قسم کے اقدام کرو، اور سم ٹائم یہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے۔ خان صاحب کے ساتھ اگر 2-3 ملاقاتیں ہو تو یہ مسائل آزاد ہو۔ ابھی ملاقاتوں پر ایشو گراف اس لیے ہوا کہ تقریباً کوئی 1-1.5 مہینے سے خان صاحب کی کیسز میں آج بھی ڈیٹ تھی، تو آج 14 کے بجائے 28 کی ڈیٹ پڑی۔ اسی طرح تاریخیں جب بدلتی ہیں اور پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ملتی تو اس لیے اس میں یہ کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے۔ کل بھی ملاقات ہے، شاید آپ کا نام ہے اس کے اندر، پتہ چلے کل آپ گئے ہیں تو کل دوبارہ آپ کو کویسچن کریں کہ کیوں گئے آپ؟ کوئی کویسچن نہیں، ہم نے دیکھیں میں نے تو کبھی کسی کو کویسچن نہیں کیا، اینڈ دس از ناٹ رائٹ۔ شاہ سے زیادہ شادی وفاداری نہیں کہ آپ جائیں تو اس طرح ہو جائے گا، میں نہیں جاؤں گا تو اس طرح نہیں، ہم سارے کولیگز ہیں اور ہمیں اچھے کول ماحول میں کام کرنا چاہیے، اور میری تو مزاج ایسا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہماری نہیں بنتی، جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا ماحول بناؤ، تو اپنوں کو کیوں ہم توڑے اور اپنوں کے ساتھ اچھا ماحول کیوں نہ بنائیں، اور یہ اگر ماحول بنائیں تو ہمیں اس لیے پرسنلی لینا چاہیے۔ دیکھو ہم سارے اس کولیگز بھی اگر کام کرتے ہیں تو خان صاحب کے لیے اس نے ہمیں ایک بڑا نام دیا، اس نے ایک اپرچونٹی دی، ہم تو ڈسٹرکٹ کورٹ کے وکیل تھے، یہ سارا خان صاحب کو اٹریبیوٹیبل ہے۔ اس نے جس وقت مجھے چیئرمین بنایا 3 مرتبہ میں نے خان صاحب کو انکار کیا۔ پہلے میں نے خان صاحب کو کہا خان صاحب میں تو 90% جو کور کمیٹی کے ممبرز ہیں ان کو نہیں پہچانتا، اب یہ الیکشن بھی آنے والا ہے، دوسرا بھی آنا ہے۔ خان صاحب نے کہا میں آپ کا ہیلپ آؤٹ کروں گا۔ تو دیکھیں یہ موقع اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، لیکن خان صاحب نے ہمیں دیا، اور خان صاحب کے بلبوتے ہم پارلیمنٹ تک آئے، اور خان صاحب ہی جیسے لوگوں نے ہمارے نشانات پہچان کے ہمیں دیے، تو ہماری لائلٹی بائی آل مینز جو ہے وہ اس کے پاس ہے۔ میں تو یہاں تک کہہ چکا ہوں کہ میں آئندہ زندگی میں خان صاحب سے 2 چیزیں کبھی بھی نہیں مانگوں گا، کہ مجھے کوئی ٹکٹ دے یا مجھے کوئی عہدہ دے۔ میں خان صاحب کے ساتھ
ہوں اور انشاءاللہ آخر وقت تک رہوں گا۔ یہ جو آپ کی پارٹی کے اندر داخلی تقسیم ہے نا جی، ایک دوسرے کے رائیول گروپس ہیں، ہاں، اس سے نقصان ہمارا بہت ہو رہا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے آپ کا بھی نقصان ہو رہا ہے، اور عمران کی رہائی کا مسئلہ جو ماضی میں کھٹائی میں پڑا ماضی یہ میں آپ کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جب ہمارے اندر کی بات اختلافات ہو جاتے ہیں، شدت اختیار کرتے ہیں، وہ باہر آ جاتے ہیں اور لوگ باہر میڈیا پہ شروع کر دیتے ہیں، اس سے پارٹی بھی کمزور ہو جاتی ہے، کریڈیبلٹی افیکٹ ہو جاتی ہے اس سے۔ تو یہ ہم ایک ہے جس پہ ہم سیریسلی نظر ہمیں رکھنا ہے، اور اس مرتبہ خان صاحب نے یہ ڈائریکٹ کیا تھا کہ آئندہ اس کی سٹیٹمنٹ کوئی باہر پڑھ کے نہیں سنائے گا، وہ انفارمیشن سیکرٹری ان رائٹنگ دے گا۔ اور دوسری بات ہے کہ کوئی بھی پارٹی کا لیڈر کسی بھی دوسرے پارٹی کے لیڈر کے خلاف، آفس ہولڈر کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ اوپن نہیں دے گا۔